اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. معزز علماء کرام، بھائیوں، دوستوں، حضور، یہ سنت کو سنت طریقے کے مطابق سجائی جانے والی مجلس ہے. ہماری طرف سے کوتاہی کبھی کبھی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم زنا اور بدکاریوں سے بچنے کے لیے اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نکاح کے بندھن میں سنت کو اختیار تو کرتے ہیں، لیکن اسی سنت کو غیر مسنون طریقے سے ادا کرتے ہیں. اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. خوشی ہے مشکات شریف کی روایت پر عمل کرتے ہوئے دونوں خاندانوں نے سنت نکاح کو، مجلس کو مسجد میں منعقد کیا. حدیث شریف میں آتا ہے اعلنوا النکاح واجعلوه فی المساجد، کہ نکاح کا اعلان کرو. لوگوں میں پتہ چلنا چاہیے کہ کس کا بچہ کس کی بچی کے ساتھ بیاہ رہا ہے، اور یہ چیز نکاح کی مسجدوں میں ہو. اس سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عموم مسلمین کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی نکاح کس کا کس کے ساتھ ہوا. اور بہت بڑا فائدہ جس کی ضرورت صرف دولہے کو نہیں، ہمارے دوست حافظ ابو بکر صاحب پوری دعائیں دولہے ہی کو دے رہے تھے، لیکن ضرورت تھی کہ جو آدمی اس وقت جانثاری کر کے اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے اس کو بھی دعائیں ملنی چاہیے. دولہا تو اپنے گھر میں ہے، وہ ہمارا بیٹا ہے، لیکن ایک باپ پر اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت کیا بیتتی ہے وہ بچیوں کے بعد ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت ان سب لوگوں کی اس جانکاری کو بے انتہا قبول فرمائے اور جوڑے کو سلامت رکھے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں مختصر سے وقت میں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے زندگی جینے کا جو طریقہ مذہب اسلام کی شکل میں عنایت فرمایا ہے، اس میں ہماری فطرت، ہماری ڈیمانڈ کی پوری رعایت کی گئی ہے. عجیب بات بزرگوں نے لکھی کہ انسان ڈیمانڈ کرتا ہے، اللہ سپلائی کرتا ہے، اور مارکیٹ کا ڈیپینڈ انہی دو چیزوں پر ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. کتنا بڑا ہمارا رب ہے کہ بندے کی طرف سے ہو ڈیمانڈ اور اللہ کی طرف سے ہو سپلائی. بندے کی طرف سے ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، کہ اس کو سماج اور کمیونٹی قائم کرنے کی ضرورت ہے، جس کی بنیاد پر یہ نسل پروان چڑھتی ہے. یہ مسجدوں کی آبادی بھی نکاح پر موقوف ہے. یاد رکھو اس بات کو. نکاح کتنی بڑی چیز ہے کہ نکاح ہوگا تو حلال اولاد پیدا ہوگی، اور وہی حلال اولاد مسجدوں کو آباد کرے گی، ذکر اللہ کرے گی، اور دنیا بھر کے نظام کو یہ قائم اور دائم رکھے گی. ہمارے یہاں اسلامک لا میں لکھا ہوا ہے کہ زنا کی اولاد کے لیے امامت کروانا بھی مکروہ ہے. زنا سے پیدا ہونے والے بچے بھلے اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن ماں باپ نے بیج غلط ڈالا
تو وہ بچہ اسلامی گورنمنٹ کا قاضی بھی نہیں بن سکتا ہے، اس کو کسی بڑے منصب پر نہیں بٹھایا جا سکتا۔ کتنا بڑا فرق ہے نکاح میں اور بغیر نکاح کے پیدا ہونے والی اولاد میں۔ تو نکاح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی سنت قرار دیا ہے وہ صرف سیکس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ نکاح کے ذریعے نسل انسانی وجود میں آتی ہے، انسان کا جنریشن بڑھتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث قطب عالم مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نکاح کرتے وقت دولہا اور دلہن دونوں کو متوجہ کرتے تھے۔ دولہے میاں ہمارے بیٹے یہاں بیٹھے ہیں اور دلہن ضرور اپنے گھر میں بیٹھ کر سن رہی ہوگی۔ ان دونوں کو حضرت شیخ بہت بڑا پیغام دیتے تھے کہ اسلام میں نیت کو یو ٹرن کی حیثیت حاصل ہے۔ ذرا بات کو پوری سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک آدمی بستر پر لیٹتا ہے آرام کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے، تو وہ اس کا لیٹنا ہے، لیکن وہ ریسٹ لیتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے کہ میری کمر سیدھی ہو جائے گی، میں آرام کروں گا، میرے اندر انرجی آئے گی، تو فجر کی نماز میں ذرا لمبی پڑھ سکوں گا اور میں تازہ دم اور فریش رہوں گا، تو کل پورا دن میرے بیوی بچوں کے لیے میں زیادہ بھاگ دوڑ کر سکوں گا۔ تو اس کا یہ پورا سونا عبادت بن جاتا ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہماری خود کی حاضری میں مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے بزنس مین آئے اور انہوں نے کہا حضرت دعا کیجیے، بالکل وقت نہیں ہے۔ ہم لوگ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں پڑھتے تھے، انہوں نے کہا حضرت یہ رمضان شریف میں خوب سیزن چل رہا ہے اور بالکل وقت نہیں ہے، بہت کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ ہم نوافل کی پابندی نہیں کر سکتے، لیکن کیا کریں گے، اب حجاج اور عمرہ کرنے والوں کی اتنی زیادہ کثرت ہے۔ تو حضرت نے بہت اچھی بات فرمائی، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، کہا تم زیادہ بزنس کرو گے، زیادہ تجارت کرو گے تو نیت یہ رکھو کہ زکات زیادہ ادا کریں گے تو زیادہ مسلمانوں کا کام ہوگا۔ نوافل پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی ضرورتیں پوری کرنا یہ ضروری ہے، یہ انسانی معاشرے کے ہر فرد کا کام ہے۔ تو نیت جتنی جیسی ہوگی ویسی عادت عبادت بن جائے گی، اور نیت خراب ہوگی تو عبادت عادت بن جائے گی۔ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ہم کسی بھی کام کو ایز پر روٹین نہیں کریں گے۔ میں اس سفر میں جب سے آیا ہوں، ہمارے اسماعیل بھائی سے، ہمارے دوستوں سے ایک لفظ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اب میری عقلی بالخصوص ہم گجراتیوں کی زندگی میں فارمالٹی بہت آتی ہے۔ کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں فارمالٹی کے لیے، حقیقت میں فارمالٹی اس میں خرچے بھی زیادہ ہیں، فارمالٹی میں تکلف بھی زیادہ ہے۔ اگر کسی کو ہم حضور کی سنت کے مطابق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے کریں، اگر کوئی سوال کرے کہ مفتی صاحب کہہ رہے حضور کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو کیوں نہیں؟ حضور کی رضامندی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اللہ راضی نہ ہو، اور حضور راضی لا محالہ نیسیسری اللہ رب العزت بھی راضی۔ تو اگر ہم ہمارا کوئی نارمل روٹین کا کام بھی اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو اس میں بھی ہمارے لیے عبادت بنے گی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ اگر کوئی ہسبینڈ اپنی بیوی کے منہ میں پیار کے ساتھ لقمہ رکھتا ہے اس میں بھی صدقے کا ثواب ہے۔ کیا پیاری بات فرمائی۔ صحابہ کرام کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے حضور سے سوال کر لیا کہ اللہ کے رسول یہ تو میاں بیوی ہے، لائف انجوائے کر رہے ہیں، نکاح کیا ہے، اب ایک دوسرے کے منہ میں لقمہ رکھنے پر صدقے کا ثواب سے کہتے؟ حضور نے لاجیکلی سمجھایا اس کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمپلی اور ایزی، حضور لاجک کا سہارا لیتے تھے،
لیکن آپ کی لاجک اتنی مشکل نہیں ہوتی تھی کہ اس کے لیے آکسفورڈ میں، کیمبرج میں، ہارورڈ میں، مانچسٹر میں، لینکاسٹر یونیورسٹی میں یا پریسٹن یونیورسٹی میں جانا پڑے. حضور کی لاجک بہت سمپل ہوتی تھی، اس لیے کہ حضور کو جو شاگرد ملے تھے وہ دیہات کے رہنے والے تھے، لیکن یاد رکھیں ان دیہات کے رہنے والے شاگردوں نے حضور کی لاجک سے فائدہ اٹھا کر پوری دنیا پر جو رول کیا ہے، پوری دنیا پر جو سلطنت کی ہے، اس کا اندازہ ہم لوگ نہیں لگا سکتے. آپ کی یہ جو برٹش گورنمنٹ بینیفٹس دے رہی ہے، سڑکیں بنا رہی ہے، اور جتنے بھی سوشل ورک ہو رہے ہیں، اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ ریسرچ کر کے دیکھ لینا، یہ سب لا آف دی عمر سے لیا گیا ہے. یہ چاہے چائلڈ بینیفٹس ہو، سوشل بینیفٹس ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں، اور جتنے ممبر ہو اتنا خرچہ، اور جتنے بھی میرج کے پورے رولس اینڈ ریگولیشنس ہیں وہ سب لا آف عمر سے لیے گئے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی لا کالج میں پڑھنے نہیں گئے تھے، انہوں نے مسجد نبوی میں تعلیم پائی تھی. ضرورت ہے اس زمانے میں ہمارے ینگسٹرز کو سمجھنے کی، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث پڑھیں گے تو جاہل رہ جائیں گے، اگر قرآن اور حدیث نہیں پڑھیں گے تو جاہل رہ جائیں گے. تمہارے پاس پورا قانون ہوگا، سب کچھ جانتے ہوں گے، لیکن قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہوگا تو اس سے بڑی کوئی جہالت ہو نہیں سکتی. تو حضور نے لاجیکلی سمپلی سمجھایا، بات کو بھولیے نہیں کہاں سے بات چلی ہے، کہ اگر ایک ہسبینڈ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتا ہے اس پر بھی صدقے کا ثواب. صحابہ کرام نے سوال فرمایا کہ اس میں کون سا بڑا کام ہٹ گیا، کون سی عبادت کا کام ہو گیا کہ صدقے کا ثواب. کیا بات فرمائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. فرمایا ہر انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے دل میں محبت کے اظہار کا جذبہ نیچرلی طور پر اللہ نے رکھا ہے کہ وہ اپنی محبت کو ظاہر کرے. اس محبت کو اگر یہ مرد اور عورت غلط طریقے سے استعمال کرتے اور ظاہر کرتے تو اس پر گناہ ہوتا کہ نہیں؟ حضور نے یہ سوال کیا. صحابہ نے فرمایا ہاں ضرور گناہ ہوتا. کیا وہ اس کو کر سکتے تھے کہ ایک اجنبی مرد کسی اجنبی لڑکی کے ساتھ اپنی ضرورت کو پوری کرتا، محبت کرتا، اس کو گناہ ہوتا؟ لیکن اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو نکاح کا عنوان دیا، نکاح کے بندھن میں بندھے. ابھی امام صاحب نے اعلان فرمایا تھا نا، عقد نکاح کی مجلس ہوگی. اردو زبان میں نکاح کے لیے عقد کا لفظ آیا. عقد کا معنی ہوتا ہے باندھنا. اب گویا یہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ بندھ گئے، انہیں ایک دوسرے کی مکمل رعایت کرنی ہے، اور جتنی جو چیز بندھتی ہے اتنی مضبوط ہو جاتی ہے. جب ہم انڈیا پاکستان جاتے ہیں تو سامان کو کتنا پیک کرتے ہیں، اور پیک کرنے کے بعد اب تو جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ رسی باندھنے کا نظام ختم ہو گیا، دیسی جو ہوا کرتا تھا، تو ایئرپورٹس پر اب پورا اس کو رب کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے مستقل مشینیں ہوتی ہیں، جتنا باندھو اتنا مضبوط. تو نکاح کے ذریعے مرد اور عورت کی جو زندگی آزاد تھی وہ اب بند گئی. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن اپنی بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے اگر وہ جھوٹ کا سہارا لے تو اس میں بھی اس کے لیے فائدہ ہے. ہم عرض کر رہے تھے کہ اسلام نے ہماری ضرورت کا مکمل خیال کیا ہے، لیکن اس حدیث کا یہ مطلب مت سمجھنا کہ بیوی کے سامنے جھوٹ بولنا ثواب ہے. تو آپ کہیں دوستوں کے ساتھ برمنگھام یا کہیں لیسٹر کھانا کھانے گئے اور بیوی نے حساب دیا کہ کیا مجھے موڑا آئے گا تو ذرا جمع کاغذ ہوتی ہے بہت سارے جھوٹ نہیں. یہ جھوٹ کا مطلب یہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے سمجھا ہے، دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ نہیں. میں نے لفظ استعمال کیا تھا بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے کہ بیوی نے چائے بنائی، کبھی تو یہ کہو کہ کیا 7 اسٹار کی چائے ہو سکتی ہے اور کیا 10 اسٹار کی چائے. جو تیری چائے میں لطف اور لذت ہے، دنیا بھر کے دسترخوان میں پھرتا اور گھومتا ہوں، لیکن تیرے پکائے ہوئے کھانے میں جو لذت ہے وہ کہیں بھی نہیں. اس کا دل خوش ہو گیا. ہمارا نظام عجیب ہے، ہم گجراتی لوگ عجیب قسم کے ہیں. گجراتی کی کیا بلکہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ہم ایک ہی کمیونٹی کے اور ایک ہی مینٹالٹی کے ہیں. ہوٹل میں پیسے دیتے ہیں کھانا
کھانے کے پھر بھی ویٹر کو ٹیپ دیتے ہیں. کبھی اپنی وائف کو ٹیپ دیے نہیں, یہ غلط بات ہے. ہماری وائف کو بھی ہمیں ٹیپ دینی چاہیے, ہمیں اس کو خوش کرتی. اور اس پر وہاں آپ کو ثواب نہیں ملے گا اس کو ٹیپ دینے پر, وہ تو فارملٹی ہے ٹیپ دینا. بلکہ کبھی پابندی کے لیے آدمی ٹیپ دیتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں کہ دیکھو 10 پاؤنڈ اندر بل کے ساتھ چپکا کر آ گیا. بیوی کو ٹیپ دینے میں تو صدقے کا ثواب ہے. اسلام نے عورت کا پورا پورا خیال کیا ہے. اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا ہے, اس کو عزت دی ہے. یہاں تک کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ نکاح کے بعد مرد کے لیے, دولہے کے لیے اس کے خسر یعنی اس کے فادر ان لا اور اس کا بردر ان لا یہ ریسپیکٹ فل پرسن بن جاتے ہیں. ان کی عزت کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ حضور نے سائیکالوجی کو پڑھا کہ بیٹی کو رخصت کرتے وقت ماں کو شاید اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی باپ کو ہوتی ہے, اور بہن کو رخصت کرتے وقت بہن کو اتنا اپنے دل پر بوجھ نہیں رکھنا پڑتا ہے جتنا ایک بھائی کو بوجھ رکھنا پڑتا ہے. میرا خود کا سیلف ایکسپیرینس ہے کہ میری چھوٹی بہن کا جب نکاح ہوا تھا تو میں رخصتی کے موقع پر کسی جگہ چھپ کر دھاڑے مار مار کر ہو گیا تھا. میں اس کی گاڑی کے قریب بھی نہیں آ سکا. اس وقت مجھے حضور کی حدیث سمجھ میں آئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت بڑا انعام قرار دیا ہے. ایک باپ جب اپنی بیٹی کو کسی کے حوالے کرتا ہے یہ اس کا بہت بڑا ہدیہ ہے, یہ اس کا بہت بڑا ہدیہ ہے کہ ایک لڑکی کو 18-20 سال تک اس نے محبت سے پالا. بلکہ گزشتہ کل بھی نثار بھائی اپنے سمجھی ہمارے بھائی اسماعیل سے بات کر رہے تھے, میں سن رہا تھا اس بات کو, پتہ نہیں مجھے اندازہ ہے کہ نہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے ان کے دل کے جذبات کو کہ جب وہ پیدا ہوئی اسی وقت ہمارے ذہن میں بات یہ تھی کہ یہ تو کسی اور کے لیے ہی پیدا ہوئی ہے. ایک باپ اس انداز میں اپنی بیٹی کو تربیت دیتا ہے. کیا دوسرے مذہب ہمیں سکھائیں گے بچیوں کے ساتھ اور آنے والی بہو کے ساتھ اپنے رحم اور کرم کرنے کا معاملہ؟ اسلام نے اتنا زیادہ اس کو محبت کا, رحم کا, کرم کا معاملہ قرار دیا ہے. اور میرے بھائیوں, شادی تو ہوتی ہی ہے سکون پانے کے لیے, بات بعد میں آئے گی. میں پہلے حضرت شیخ والی بات پوری کر لوں. حضرت شیخ نے فرمایا نکاح کرنے والے لڑکے اور لڑکی کو 3 نیتیں کرنی چاہیے جس سے یہ نکاح پوری عبادت بن جائے گا. سب سے پہلی نیت یہ کرے کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اللہ اکبر, حضور کی سنت کو نبھا دیں گے. اس کا فائدہ کتنا بڑا ہے معلوم ہے؟ ابھی مثلا ہمارے بیٹے عزیر نے اور بیٹی رومانہ نے دونوں نے نکاح کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تھوڑے لمحات کے اندر. اگر ان دونوں نے یہ نیت کر لی کہ ہم نکاح اس لیے نہیں کرتے کہ ہم جوان ہو گئے, ہم نکاح اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو جوڑا, ہم تو نکاح اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے آقا کی سنت ہے, تو اب کے بعد اگر وہ ایک دوسرے سے بات کریں گے سنت ادا کرنے کا ثواب, ایک دوسرے کو کچھ شاپنگ میں لے جائیں گے سنت ادا کرنے کا ثواب, ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوں گے سنت ادا کرنے کا ثواب, کتنا گویا پوری زندگی سنت ادا کرنے کا ثواب. بعض ارباب معرفت ہمارے متصوفین علماء نے تو عجیب بات کی ہے. آپ لوگ شاید بہت سے لوگ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے کہ نکاح کرنے کے بعد کی نماز کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے بے نکاح لوگوں کی نمازوں کے مقابلے. اس لیے کہ بے نکاح آدمی کو نماز میں کیا ہے, ان کو تو گھر جا کر تیار اپنی ماں ہے, اپنی بہنیں ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے. اور نکاح کرنے والے آدمی کو گجراتی میں کہتے ہیں کہ بار ہمیں تیل ٹوٹے, کہ ابھی تو تیل لا کر گھر میں دیا نہیں کہ دوسری کسی چیز کا تقاضا, وہ چیز پوری نہیں کی کہ تیسری چیز کا تقاضا. نکاح سے ذمہ داریاں آ جاتی ہیں مرد کے اوپر, اور مرد ہی ذمہ دار ہے, عورت کوئی چیز کی ذمہ دار نہیں ہے. یہ صاف بات سن لو, قرآن کے صاف سسٹم سمجھائی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد یہ عورتوں کے ذمہ دار ہیں. اس کی ایک وجہ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو نیچرلی طور پر جو طاقت, جو قوت, جو انرجی اور ججمنٹ پاور دیا ہے وہ عورتوں کے اندر نہیں ہے. یاد رکھو, ججمنٹ پاور تو مرد کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, فیصلہ مرد کرے گا, عورت کے ہاتھ میں فیصلہ نہ دیا جائے. مشورہ عورت سے ضرور دیا جائے, اور وہ بھی مشورہ خاندانی امور کے بارے میں. ورنہ حضرت عمر کو فرمایا کرتے تھے کہ عورتوں سے مشورہ کرو اور وہ جو کہے اس کو الٹا کرو. حضرت عمر یہ فرماتے تھے فَإِنَّ فِي خِلَافِهِنَّ الْبَرَكَةَ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کے اگینسٹ میں جانا چاہیے
لیکن ڈیسیزن پاور جس کو کہتے ہیں وہ تو مرد کے ہاتھ میں ہو اور عورت کو پھر اس کے نفع نقصان کو سمجھایا جائے، اس کو اعتماد میں لیا جائے. تو پہلی نیت نکاح کرنے والے مرد اور عورت کی یہ ہو ہم سنت ادا کرنے کے لیے نکاح کرتے ہیں. دوسری نیت یہ ہو ہم ہماری نگاہ اور ہمارے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کے لیے نکاح کر رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بلاغت کو قربان ہو، حضور نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. میں اس پر کبھی کبھی سوچتا ہوں، عقل حیران رہ جاتی ہے کہ حضور نے کتنی زبردست بات فرمائی کہ نکاح کرنا یہ شرمگاہ کو قلعے میں بند کر دیتا ہے. قلعہ پہلے زمانے میں لوگ فورٹ کہتے ہیں نا، انگلش میں قلعے کو فورٹ کیوں بناتے تھے پہلے زمانے کے بادشاہ؟ فورٹ تاکہ باہر کے دشمنوں سے اپنی حفاظت کر سکے. اور تو اسی لیے بنائے جاتے تھے کہ باہر کا دشمن اٹیک نہ کر سکے. نکاح کے ذریعے آدمی شیطان کے اٹیک سے بچ جاتا ہے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ جو چیز دنیا بھر کی عورتوں کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے میری بیوی کی شکل میں نصیب فرمائی ہے. حضور ایک مجلس میں تشریف فرماتے ہیں، نکاح کی مجلس ہے، اس لیے ذرا اوپن بات کر رہا ہوں، یہ کوئی بے شرمی کی بات نہیں ہے. اگر بے شرمی ہوتی تو حدیث کی کتابوں میں ایسی روایتیں موجود نہ ہوتی. حضور ایک مجلس میں تشریف فرماتے ہیں، صحابہ بھی تھے. ایک عورت کا وہاں سے گزر ہوا، حضور کی نظر پڑ گئی تو حضور نے اپنی نظر ہٹائی، فوراً اپنے گھر پر تشریف لے گئے. اپنی انسانی ضرورت کو جو انسان کو ہسبینڈ وائف کو ہوتی ہے وہ پوری کر کے غسل کر کے حضور سے مجلس میں تشریف لے آئے. صحابہ کرام نے حضور کے بالوں میں سے پانی ٹپکتا ہوا دیکھا، تعجب کیا. حضور نے فرمایا کہ ریالٹی یہ ہے کہ ایک عورت گزری تھی، میرے دل میں خیال آیا تو میں فوراً گھر گیا، اپنی ضرورت پوری کر لی. اور صحابہ کرام کو پھر خطاب کر کے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو اپنے گھر چلے جاؤ، تمہاری بیوی کے پاس بھی وہ نعمت ہے جو دنیا بھر کی عورتوں کے پاس ہے. کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت تھی. تو آدمی نکاح اس نیت سے کرے کہ میری نگاہ اور میری شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. اور تیسری نیت نکاح کرتے وقت یہ ہو کہ حضور کی امت میں بڑھوتری کروں گا. اس لیے کہ حضور کی امت میں بڑھوتری ہوگی تو مسجدیں آباد ہوگی نا. پرسوں ترسوں ہم بات کر رہے تھے کہ ماشاءاللہ مسجدوں میں ایکسٹینشن ہو رہا ہے، لیکن آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ ینگسٹرز تو آج کل بالکل باہر جا رہے ہیں، دور بس رہے ہیں، سٹی کے باہر جا رہے ہیں. اب یہ بڑی بڑی مسجدیں آباد کیسے رہیں گی؟ مسجد کو آباد کرنے کی دعا یہ کرنی چاہیے. مجھے یاد ہے آپ حضرات کی برکت سے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ بنایا تھا تو اس وقت ایک دعا یہ بھی کی تھی کہ اللہ یہ گھر تو بنا لیا ہے لیکن اس کو آباد بھی تو رکھنا چاہیے. تو وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً، ایک ایسی ذریت اور اولاد ہے نا جو اس گھر کو سدا آباد رکھے. اللہ نے کیسی دعا قبول فرمائی کہ ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں جاتا ہے کہ کعبہ کا طواف کرنے والا کوئی وہاں موجود نہ ہو. للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یہ تین نیتیں ہونی چاہیے. اس سے پتہ چلا کہ کنٹرول کرنا بیبیز پر، اپنے بچوں پر، یہ اسلامی شریعت کے بالکل خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو اگر بچے پیدا کرنے کی طاقت دی ہے، صلاحیت ہے، تو اس کو بچے پیدا کرنے دو. ایک صحابی حضور کی خدمت میں تشریف لائے، فرمایا اللہ کے رسول ایک بہت خوبصورت لڑکی مل گئی ہے اور مجھے بہت پسند ہے، خاندان بھی اس کا اونچا ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک مصیبت ہے کہ اس کو بچے نہیں ہوئے، آپ اجازت دیجیے. حضور نے میں اجازت نہیں دیتا لیکن ان کو بچے نہیں ہو رہے. پھر تھوڑا عرصہ، تھوڑی مدت گزرنے کے بعد وہ صحابی نے سمجھا شاید حضور بھول گئے ہوں گے. دوبارہ انہوں نے اجازت لی. حضور نے فرمایا نہیں دی، میں نہیں اجازت دے سکتا ہوں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں پراؤڈ کروں گا میری امت کے ان دولہے اور دولہوں پر، ان لڑکے اور لڑکیوں پر جنہوں نے میری امت میں اضافہ کیا ہوگا، جنہوں نے بچے پیدا کر کے امت کو خدمت کرنے والے لوگ دیے ہوں گے، مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ دیے ہوں گے. یہ تین نیتیں نکاح میں ہونی چاہیے. اور حق تعالی شانہ نے حقیقت میں تو میاں کو بیوی، بیوی کو میاں دے کر سکون کا ذریعہ بنایا. آدمی کو زندگی میں سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ وہ اسٹرگل کرنے کے بعد سکون کی تلاش میں رہتا ہے. اللہ نے کیسا جوڑا دیا. اور ہم تو کبھی سوچتے ہیں، لمبی بات نہیں کروں گا، بالکل فکر نہ کریں، کبھی سوچتے ہیں کہ ایک لڑکا اور لڑکی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بات بھی نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے، ایک دوسرے سے ملاقات بھی نہیں کر سکتے.
کیا راز ہے اور کیا سیکریسی ہے کہ ذرا نکاح 2 منٹ کا ہوا کہ اب دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے. لڑکی اپنے باپ کے گھر کو چھوڑنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتی ہے، لیکن نکاح کرنے کے بعد جب اپنے باپ کے یہاں کبھی آتی ہے تو بار بار اپنے ہسبینڈ کو فون کر دیتے تھے، کیا لیوا ہوا ہوتا نہیں بولے کیا لیوا ہوا. یہ وہ برکت ہے. یہ آپ کے یہاں کا جو برٹش معاشرہ ہے وہ سکون کے لیے کتنا پریشان ہے مجھے بتاؤ. آپ کمپیئر کرو ذرا ایشین پیپل میں مسلمان ہوں گے اور ہمارے یہاں تو غیر مسلم جو ہے اپنے ہندوستان وغیرہ کے ان میں بھی یہ ہے میرج، تو اس میں اور یورپین کمیونٹی میں فرق کرو. یہ لوگ سکون پانے کے لیے کبھی ہالیڈے جاتے ہیں لیکن وہاں جا کر بھی سوسائڈ کرتے ہیں، اور ان کے یہاں فیملی سسٹم کچھ ہے ہی نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو سکون کے لیے بیوی کو مرد عنایت فرمایا. اور انتظار کرتی ہے کہ میرا شوہر آئے گا میں اس سے 2 بات کروں گی. مرد انتظار کرتا ہے کہ میں گھر جا کر اپنی بیوی کو دیکھ کر سکون پاؤں گا. حضور نے فرمایا سب سے بہترین بیوی وہ ہے کہ جب گھر آئے اس کا شوہر اس کو دیکھ کر اس کو سکون ہو، وہ شکوے شکایات کرنے کی عادی نہ ہو. اور عجیب ہے 3 چیزوں میں اللہ نے سکون رکھا ہے اور تینوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے جوڑے میں سکون رکھا، دوسرا رات کو سکون کے لیے بنایا اس لیے کہ جوڑے کی ملاقاتیں رات میں ہوتی ہیں، اور تیسرا اللہ نے اپنے ذکر میں سکون رکھا ہے. اور اللہ کے ذکر کے لیے بھی رات سے بہتر کوئی وقت ہو نہیں سکتا. بلکہ حدیث میں حضور نے دعا دی ہے، اس کو بھی ہمارے دولہے اور دلہن دونوں سن لیں اور ہم سب بھی سن لیں. حضور دعا دے رہے کہ اللہ رحم فرمائے اس ہسبینڈ پر جو رات کو اٹھے تہجد کے لیے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے. اور حضور نے کتنی پیاری بات بے تکلف فرمائی، اگر اس کی بیوی جاگتی نہ ہو تو اس کے منہ پر ذرا پانی کی چھالک مارے اور دونوں اٹھ کر تہجد پڑھے. حضور فرمائے میری دعا ہے کہ اللہ ان کے اوپر رحم کرے گا. اور اللہ نے اس عورت پر بھی رحمت کی دعا فرمائی دلہن کے لیے بھی کہ اگر اس کی آنکھ پہلے کھل گئی تو وہ اٹھے اور اپنے شوہر کو جگائے، اور شوہر نہ جاگتا ہو تو اس کے منہ پر وہ پانی کی چھالک مارے. اگر سننے والی ماں بہنیں آج سے پانی کی چھالک مارنا شروع کریں تو برا مت لگانا، بلکہ یہ سمجھنا کہ یہ حدیث شریف پر عمل کر رہی ہے. شاپنگ کے لیے تو بہت مجبور کرتی ہے ہماری ماں بہنیں بیٹیاں، لیکن اپنے شوہروں کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو کاش کے تہجد گزار بنانے کے لیے بھی محنت کریں. اور نکاح کے موقع پر 3 آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں، تینوں آیتوں میں تقوی کا حکم ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. کیا بات ہے بھائی، بار بار تقوی کا لفظ ریپیٹ کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اب نکاح کے بعد جو ہے نا مرد بہت خطرناک سینڈوچ بنتا ہے. جو دولہا اور ہسبینڈ ہے وہ سینڈوچ بنتا ہے. ایک طرف ماں باپ ہے، ایک طرف بیوی ہے، ادھر یہ کھینچتے ہیں ادھر یہ کھینچتے ہیں. یہ مرد ہی کو یہ پاور حاصل ہے کہ وہ بیلنس میں رہ کر کام کرتا ہے. ہم لوگ ان بیلنس ہو جاتے ہیں، مس بیلنس نہیں بول رہا ہوں، ہم لوگ ان بیلنس ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ ماں باپ کی محبت میں اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ بیوی کا بالکل خیال نہیں کرتے. ہر موقع پر ماں 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 کی تصویر پڑھتے ہیں. اور بہت سے لوگ بیوی کی محبت میں، اور زیادہ تر لوگ بیوی کی محبت میں اتنے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں کہ پھر جن ماں باپ نے پیار اور محبت کے ساتھ اس کو بڑھا دیا، جس کو نکاح کرنے کے قابل بنایا ہے، جو رشتے ہیں، جو ریلیٹیوز ہیں، جن کی بنیاد پر یہ نکاح کے لیے دولہا بن سکا ہے، ان ماں باپ کی طرف دھیان نہیں دیتے تو میرے ایسے لوگوں کی زندگیوں میں برکت نہیں آتی. ماں باپ بہرحال ماں باپ کا احسان مرتے دم تک بھلایا نہیں جا سکتا. دنیا میں یہ 2 نعمتیں ہی تو ایسی ہیں جو جانے کے بعد کبھی نہیں ملتی. یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں، ورنہ ہر چیز دوبارہ مل سکتی ہے، لیکن ماں اگر چلی گئی تو دوبارہ نہیں ملتی، باپ چلا گیا تو دوبارہ کبھی بھی نہیں مل سکتا ہے. حق تعالی شانہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور بھی کچھ باتیں یاد آ رہی تھی لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ لمبا کروں، یہ مجلس بیان کی ہے نہیں. دل سے میں دعا دیتا ہوں اپنے بیٹے کو بھی، ہمارے بھائی اسماعیل کو، بھائی نثار صاحب کو، پلوڑیا فیملی اور ادھر نثار بھائی کے ان لوگ
کہ مجھ کو سرنیم اچھے طریقے سے سمجھ میں نہیں آئی. میں نے اسماعیل بھائی کو پوچھا. ان چاروں فیملیوں کو میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عافیت بخشے. اور دونوں دلہا دلہن کے ماں باپ کو اسپیشل مبارکباد اس بات پر کہ عمر کے صحیح اسٹیپ پر دونوں کو جوڑا مل گیا. کئی ماں باپ پریشان ہو گئے بھائیو. ان کی بچیاں 28 30 35 سال کی ہو جاتی ہیں, ان کو جوڑا نہیں کیا. کئی لڑکے بوڑھے ہو جاتے ہیں, ان کو جوڑا نہیں کیا. اللہ کا انعام سمجھو. اسماعیل بھائی اور نثار بھائی کو اللہ کی نعمت کا جتنا شکر ادا کرے کم سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے وقت پر مناسب بہترین اور اپنے ہی خاندان میں جوڑا نصیب فرمایا. یہ لوگ تھوڑے سے اوپر جا کر ایک ہی خاندان کے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کو خوب آباد فرمائے. لڑکا لڑکی کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ پوری زندگی نصیب فرمائے. ایک دوسرے کی سہولت ضرورت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قدم قدم پر سنت اور سیرت کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں دونوں لڑکا لڑکی سے کہہ رہا ہوں, جہاں بھی سنت اور سیرت سے ہٹے تو کروڑ پاؤنڈ کے بھی بنگلے میں رہو گے تم کو سکون کی نیند نہیں آئے. اور اگر سنت اور سیرت پر رہے تو کبھی 2 سال پرانا کپڑا بھی پہنو گے لیکن سکون ملے گا. اور اصل متاع تو اور اصل سرمایہ تو سکون ہی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر موقع پر رعایت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر دوبارہ میں تہہ دل سے میری پوری فیملی کی طرف سے بھی ان دونوں کی فیملی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں دعاؤں کے ساتھ. اور اب خطبہ نکاح کے بعد انشاءاللہ اجازت ہوگا. ٹھیک ہے.